آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے جڑا ہے، حفاظت اور سلامتی کی خواہش، خاص طور پر دشمنوں سے، حسد سے اور ہر قسم کی منفی چیزوں سے بچاؤ کی۔ تو ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو اسی حوالے سے ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، خاص کر قرآن اور حدیث میں جو وظائف اور دعائیں بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی مخالفت ہوتی ہے تو انسان وہ قدرتی طور پر تحفظ چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، اور جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں سیدھا قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا جی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں مختلف قسم کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ مانا جاتا ہے، چاہے وہ سامنے کا دشمن ہو یا پھر حسد اور جادو جیسے چھپے ہوئے خطرات ہوں۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان ذرائع میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع حفاظت اور نجات کے لیے کیا عملی طریقے بتاتے ہیں، کون سے روحانی وظائف ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے قرآن کریم کی بات ہوگی۔ ذرائع میں خاص طور پر دو صورتوں کا بہت ذکر ملتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جی بالکل، انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ معوذتین، ہاں۔ اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کا نزول ہی خاص طور پر ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگنے کے لیے ہوا ہے، مطلب ظاہری برائی ہو یا باطنی، جادو ٹونے کا اثر ہو یا کسی کی حسد بھری نظر، ان سب سے اللہ کی پناہ۔ آپ ان صورتوں کو دیکھیں نا، سورہ فلق میں رات کے اندھیرے سے، جادوگرنیوں سے، حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ تو یہ دونوں مل کر، جیسا آپ نے کہا، ایک مکمل حفاظتی حصار بناتی ہیں۔ ذرائع یہی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت جامع لگتا ہے، مطلب تقریباً ہر طرح کا خطرہ اس میں آ گیا ہے۔ اچھا، ان ذرائع میں ان کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ یا وقت بھی بتایا گیا؟ بالکل بتایا گیا ہے۔ زور اس بات پر ہے کہ انہیں معمول بنایا جائے، خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی ہدایت ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد؟ جی، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مار کر، جسے دم کرنا کہتے ہیں، پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ دم کرنے والا عمل؟ جی، یہ ایک طرح سے علامتی عمل ہے، مطلب ان کلمات کی برکت اور حفاظت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی نیت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عمل ہے جسے روزمرہ میں شامل کرنے کی بات ہے۔ اچھا، ان معوذتین کے علاوہ قرآن کی کسی اور آیت کا بھی خاص ذکر ہے؟ جی ہاں، ایک اور آیت جس کا حوالہ ان ذرائع میں بہت نمایاں ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اسے قرآن کی عظیم ترین آیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حاکمیت، ان سب کا بیان بہت ہی جامع اور پرشکوہ انداز میں ہے۔ اور اس کا تعلق دشمنوں اور شیطانی سے حفاظت سے کیسے بنتا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق چونکہ یہ آیت اللہ کی لامحدود طاقت اور ہر چیز پر اس کے مکمل کنٹرول کا اعلان کرتی ہے، جیسے اس میں آتا ہے، اس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ جی۔ تو اس کو پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ پر بھروسہ، توکل وہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت کے سامنے کوئی شیطانی طاقت، کوئی دشمن کی چال نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ گویا اللہ کی عظمت کا اقرار کر کے اس کی پناہ میں آنے کا اعلان ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بہت منطقی ہے۔ کیا اس کے پڑھنے کا بھی کوئی خاص طریقہ یا وقت بتایا گیا ہے ان ذرائع میں؟ ہاں، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ایک عام ہدایت تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اسے 1 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کی بڑی فضیلت آتی ہے احادیث میں۔ ہر فرض نماز کے بعد؟ جی، اور اس کے علاوہ ایک خاص عمل جو ان ذرائع میں ذکر ہوا وہ گھر کے دروازے پر پڑھ کر پھونکنا ہے، خاص طور پر رات کو سوتے وقت یا گھر سے نکلتے وقت،
یوں سمجھیں کہ جیسے گھر کے گرد ایک روحانی حفاظتی حصار قائم کر دیا جاتا ہے جو شیاطین یا دوسرے منفی اثرات کو روکتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اور گھر کے دروازے پر، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ میں آسانی سے کی جا سکتی ہیں، واقعی عملی ہدایات ہیں۔ اچھا، ایک اور آیت کا بھی ذکر تھا، آپ نے کہا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، یہ تھوڑی مختلف سی لگتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ حوالہ ہے۔ آیت یوں ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اچھا، ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ذرائع میں اس آیت کے حوالے سے خاص عمل بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو دشمنوں کا سامنا ہو یا ان کے شر سے بچ کر نکلنا ہو تو اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کر کے نکلے۔ 41 مرتبہ؟ یہ تو کافی مخصوص تعداد ہے، کیا ذرائع اس کی کوئی وجہ بتاتے ہیں 41 کی؟ نہیں، جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں ان میں 41 کی عدد کی کوئی خاص وجہ تو بیان نہیں کی گئی، بس یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ البتہ آیت کا مفہوم تو واضح ہے، یہ دشمنوں کو یوں کہیں کہ اندھا کرنے یا ان کی نظروں سے اوجھل ہونے یا ان کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے جیسا ہے، گویا ایک رکاوٹ قائم کرنے کی دعا ہے جو دشمن کو نقصان پہنچانے سے روک دے۔ سمجھ گیا، یعنی یہ کسی خاص صورتحال کے لیے ایک مخصوص آیت کا ورد ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن سے لی گئی ہدایات، کیا قرآن سے ہی کوئی دعا بھی منقول ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں پڑھی جائے؟ جی ہاں، ایک دعا کا ذکر بھی ان ذرائع میں موجود ہے۔ یہ براہ راست قرآنی الفاظ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دشمن کے سامنے جاتے ہوئے پڑھنے کی تلقین ملتی ہے۔ دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اچھا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم۔ جی، ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، مطلب اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس دعا میں تو توکل کا پہلو بہت ہی نمایاں ہے، یعنی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کو اپنا محافظ بنانا۔ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ یہ دعا دشمن کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی طاقت پر کامل یقین کا اظہار۔ یہ خوف کو کم کرتی ہے، ہمت دیتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی آیات اور ان سے جڑی دعائیں اور وظائف۔ اب ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ تو عملی نمونہ ہے۔ یقیناً قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ان ذرائع میں حدیث سے بھی کئی دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک تو بہت ہی مشہور دعا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر۔ جی، ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ دعا اللہ کے نام کی برکت اور اس کی طاقت پر یقین کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع اور طاقتور دعا ہے، یعنی اللہ کا نام ہی آپ کی ڈھال بن گیا۔ کیا اسی طرح کی اور بھی حفاظتی دعائیں ہیں حدیث میں؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم دعا ہے جو ذرائع میں مذکور ہے، وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ؟ جی، ترجمہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی پیدا کردہ ہر چیز کے شر سے۔ یہاں اللہ کے کامل کلمات سے کیا مراد ہے؟ کیا ذرائع کچھ بتاتے ہیں اس بارے میں؟
ذرائع اس کی مختلف تشریحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا کلام یعنی قرآن ہے، کچھ کے نزدیک اللہ کے وہ احکامات جن میں کوئی کمی نہیں، اور کچھ اللہ کی صفات مراد لیتے ہیں۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کلمات ہر لحاظ سے مکمل ہے، کامل ہے، اور ان کی پناہ لینا ہر قسم کے شر سے مکمل حفاظت ہے۔ اچھا، جی، یہ دعا خاص طور پر شام کے وقت یا جب کسی نئی جگہ پر اتریں تو پڑھنے کی تاکید ہے، اور یہ ہر قسم کی مخلوق، خاص کر زہریلے جانور یا نظر نہ آنے والے شر، ان سب سے حفاظت کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی بہت جامع ہے، ہر چیز کے شر سے۔ اس میں تو سبھی آ گیا، یہ تو روزمرہ میں بھی اور سفر وغیرہ میں بھی بہت کام آ سکتی ہے۔ اچھا، ذرائع میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا بھی ذکر تھا جس میں سورہ بقرہ کا حوالہ تھا، وہ کیا معاملہ ہے؟ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع بتاتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم جیسی مستند کتاب میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو شیطانی اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پوری سورہ بقرہ؟ جی، خاص طور پر فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی صرف مخصوص آیات یا دعائیں ہی نہیں بلکہ پوری سورت کی تلاوت کو بھی حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بالکل، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں عقائد، احکامات، پچھلی قوموں کے قصے اور آیت الکرسی جیسی عظیم آیت بھی ہے، تو اس کی تلاوت گھر میں ایک خاص روحانی ماحول بناتی ہے، اور جیسا کہ ذرائع وضاحت کرتے ہیں منفی قوتوں کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ تو گھر کی مجموعی روحانی حفاظت کے لیے ایک بہت اہم بات ہو گئی۔ ان مخصوص دعاؤں اور صورتوں کے علاوہ کیا ذرائع میں کوئی عمومی رہنمائی بھی ملتی ہے؟ کوئی اور دعا؟ ہاں، ایک اور دعا کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بری چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے سکھائی، اور خود بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ 8 بری چیزیں کون سی؟ ان میں فکر اور غم سے پناہ، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دعا اب دیکھیں انسان کو ان نفسیاتی اور عملی کمزوریوں سے بچاتی ہے جو اسے دشمن کے سامنے کمزور کر سکتی ہیں یا زندگی میں مشکلات لا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ذرائع عمومی طور پر اس بات کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ انسان ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے، اپنی زبان میں مانگے، خاص کر جب دشمنوں کی چالوں کا ڈر ہو۔ اصل چیز اللہ پر بھروسہ اور اس سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں جو ان ذرائع سے سامنے آئیں تو خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام میں دشمنوں، حسد، جادو اور دوسرے نقصانات سے حفاظت کے لیے ایک پورا واضح اور عملی نظام موجود ہے۔ یہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ اس میں مخصوص قرآنی آیات ہیں جیسے سورہ فلق، ناس، آیت الکرسی، سورہ یاسین کی آیت 9۔ جی، اسی طرح حدیث سے خاص دعائیں ہیں جیسے بسم اللہ الذی اور اعوذ بکلمات اللہ، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے، اور عمومی طور پر اللہ سے ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگتے رہنا، یہ سب اس حفاظتی نظام کا حصہ ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ان کو کرنے کے خاص طریقے اور اوقات بھی بتائے گئے ہیں، جیسے صبح شام پڑھنا، نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے یا دم کرنا۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ذرائع کے مطابق ان مخصوص اوقات اور طریقوں کی پابندی سے ان اعمال کی تاثیر بڑھتی ہے اور یہ انہیں ایک روٹین بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جس پر سارے ذرائع متفق نظر آتے ہیں وہ ان اعمال کے پیچھے کی نیت اور یقین ہے۔ نیت اور یقین؟ جی، یعنی ان وظائف اور دعاؤں کو صرف رسمی طور پر نہ پڑھا جائے بلکہ پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین یعنی توکل کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہی یقین اور توکل ان اعمال کی اصل روح ہے اور اسی سے اللہ کی مدد اور حفاظت ملتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا ایک عملی اظہار ہے۔ آج ہم نے ان فراہم کردہ مواد کی روشنی میں دشمنوں اور ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت کے لیے مخصوص اسلامی وظائف اور دعاؤں کا ایک بھرپور جائزہ لیا۔ یہ وہ طریقے ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں۔
اور جیسا کہ ہم نے بات کی، ان سب کی بنیاد اللہ پر توکل ہے، مکمل بھروسہ اور اسی سے مدد مانگنا۔ ذرائع بار بار اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کا یقین اور اللہ کی رحمت کی امید یہ لازمی ہے۔ یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک گہری روحانی کیفیت ہے، جہاں انسان اپنی کمزوری کو مان کر کائنات کے خالق کی پناہ میں آتا ہے۔ بالکل درست کہا، اور یہ ہمیں ایک دلچسپ نقطے پر سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال یہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ جو روحانی اعمال ہیں، یہ وظائف، یہ دعائیں، یہ انسان کی ذاتی حفاظت اور اس کی اندرونی مضبوطی کے احساس پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ خاص طور پر جب کوئی شخص زندگی میں حقیقی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، مخالفت دیکھ رہا ہو یا غیر یقینی صورتحال ہو، تو کیا یہ اعمال اسے صرف ایک مافوق الفطرت تحفظ ہی دیتے ہیں، یا ان کا کوئی نفسیاتی اور جذباتی پہلو بھی ہے؟ کیا یہ اسے مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے زیادہ پرعزم، زیادہ پرسکون بناتے ہیں؟ اس تعلق پر غور کرنا یہ یقیناً ایک دلچسپ فکری مشق ہو سکتی ہے۔